آج دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز کا خواہش مند ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو. تو یہ جو خواہش ہے یہ فطری ہے، یہ اللہ پاک نے انسان کی نیچر میں رکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا رزق جو ہے، جس کے پاس ہے وہ یہ چاہتا ہے اور بڑھے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ جو ہے وہ رزق جو ہے وہ عطا کرے. تو پھر اس کے لیے پھر اب یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلط راستہ تو اختیار نہیں کرنا نا. تو اس کے لیے بھی ہمارا جو دین ہے اس نے ہمیں جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ کس کس طریقے سے آپ جو ہے وہ رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوشش رکھنی ہے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس سے ہمیں بہت سے ایسے اعمال ملتے ہیں، بہت سی ایسی دعائیں ملتی ہیں جو کرنے سے اگر ہم ان میں سے ایک بھی چیز کو رکھ لیں اپنی زندگی میں اور اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدگی رکھیں تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رزق جو ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز ہمیں نہ ملے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو وہ اعمال جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. مطلب ایک چھوٹا سا عمل، آپ اس حدیث کو لے لیں کہ جیسے ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت تنگ ہوں، میرا جو رزق ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بڑھ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی ان کو فہرست جو ہے وہ نہیں بتائی کہ تم ایسے کر لو ایسے کر لو تو یہ ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ تم باوضو رہا کرو. اب یہ تو کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مطلب ہم جو اتنی کوششیں کرتے رہتے ہیں، بس صرف یہ ہے کہ آپ نے ایمان رکھنا ہے نا اس چیز کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو بس آج سے اگر آپ یہ ایک چیز بھی کرنا شروع کر دیں گے کہ ہر وقت باوضو رہیں گے، پاکی کا خیال رکھیں گے، ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، تو پھر جو ہے وہ رزق جو ہے وہ کہیں نہیں گیا، وہ تو اللہ پاک ایسے آپ کو دیں گے. لیکن آپ نے اس چیز کے اوپر جو ہے باقاعدگی رکھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن کر لیا، ہفتہ کر لیا اور اس کے بعد 15 دن کیا، نہیں، باقاعدگی رکھنی ہے اور اس چیز کے اوپر یقین رکھنا ہے، یقین کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. تو رزق جو ہے وہ آپ کا کہیں نہیں گیا. اور بہت سی حدیث ہیں، کسی بھی ایک چیز کو لے کر جو ہے وہ آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. مطلب ایک صحابی ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا کہا کہ تم نکاح کرو تو تمہارا رزق جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اسی طرح اور بہت سی، لیکن ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے نا. ہر جو حدیث ہے کے پیچھے آپ نے حکمت تلاش خود کرنی ہوتی ہے. آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کون سی چیز جو ہے وہ اپلائی مجھے کرنی چاہیے یا میں کیا کر سکتا ہوں. اور جو آپ کے لیے ایزی ہو آپ اس کو لے لیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدگی رکھیں اور ایمان رکھیں کہ ایسا ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ صرف وضو کرنا اور اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنا تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے. بلکہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے بچوں کی عادت بنا دیں، خود بھی اس طرح باوضو رہیں، بچوں کی عادت بنا دیں. تو پھر جو گھر میں جب پاکی ہوگی، جب ناپاکی سے انسان دور رہے گا، جب انسان ہر وقت باوضو رہے گا اور استغفار کرتے رہیں، جو استغفار ہے اس سے جو ہے وہ رزق میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. جب ہم استغفار کریں گے ہمارے گناہ جو ہے وہ کم ہوتے جائیں گے، اور گناہوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ جتنا ہمارے گناہ ہماری لائف میں کم ہوں گے اتنی ہماری لائف میں برکت ہوگی اور اتنا ہی جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں رزق عطا کریں گے. اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، تو ان دعاؤں کا جو وہ اہتمام کریں تو رزق آپ کا کہیں نہیں گیا. جیسے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. بہت خوبصورت دعا ہے اور اس کو صبح و شام کے دعاؤں میں جو ہے وہ آپ شامل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا.